صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور ایک بہترین موقع اس پروردگار عالم نے ہمیں عنایت پھر سے کیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں اور اس خداوند عالم کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں. بے شک ماہ مبارک رمضان کے جو ایک بہت بڑا ہمیں موقع فراہم کرتا ہے، ایک بہت بڑا فائدہ انسان کو حاصل ہو رہا ہے کہ اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنی نیکیوں کے ذریعے، خود کو گناہ سے بچا کر چلنے کے ذریعے، ان تمام باتوں کے ذریعے وہ اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنا کر کے اپنے پروردگار عالم کے قریب ہو سکتا ہے، اس کی قربت کو حاصل کر سکتا ہے. لہٰذا جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ عبادتوں کو انجام دیں، یقیناً پروردگار عالم کا فضل و کرم بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ جب ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں وہ خداوند عالم ہم پر فضل و کرم کرتا ہے اور ہمارے لیے راستے ہموار کرتا ہے. تو دوسری جانب جہاں ہم ایک طرف عبادتوں کے اعتبار سے سوچ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادتوں کے ذریعے اپنے خدا کو راضی کرنا ہے، وہیں دوسری جانب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. یہ بھی بہت اہم ہے کیونکہ انسان عبادتوں کی طرف بڑھ اس وقت پائے گا کہ جب وہ گناہوں سے پاک ہو، صاف ہو، جب اپنے آپ کو وہ گناہ سے بچا کر کے چلے. گنہگار انسان کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر عابد و زاہد بنا سکے. لہٰذا اگر ہمیں خدا کی قربت حاصل کرنی ہے، ہمیں اپنا شمار نیکوکاروں میں کرانا ہے، تو ضروری ہے کہ خود کو گناہوں سے بھی بچایا جائے. ماہ رمضان المبارک کے ایک بہت بڑا فائدہ ہمیں دے رہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو، اپنے اندر اپنی انقلاب ایک پیدا کر سکتے ہیں اپنے وجود میں. خداوند عالم کی بارگاہ میں بے شک دعا گو ہیں کہ خدایا ہماری کوششوں کو کامیاب کرے، اپنے فضل و کرم سے ہماری کوششوں کو اور زیادہ ہماری کوششوں میں ہمیں کامیابی عنایت کرے. لہٰذا جہاں پر ضروری ہے گناہوں کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، اس سیریز میں یہ آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا جائے گا کہ گناہ سے بچنے کے طریقے کیا ہیں. دین اسلام نے ہمیں کیا طریقے بتائے ہیں کہ گناہ سے کس طرح بچا جائے. کیونکہ بے شک ارادہ کر لینا کہ ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے کام کو گناہ ہی تصور نہیں کرتا، لیکن اگر انسان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو کچھ وہ انجام دے رہا ہے اپنی زندگی میں وہ گناہ ہے اور اسے اس گناہ سے دور ہونا ہے، اب وہ اگر یہ سوچ لے تو فقط سوچ لینا ہی کافی نہیں ہے. لہٰذا اسے اقدام بھی کرنا ہے، قدم بھی بڑھانا ہے، کوشش بھی کرنی ہے. لہٰذا اسی حوالے سے یہ پوری سیریز ہے کہ ہم کس طرح کیا کیا ایسے کام انجام دیں کہ جس کے ذریعے سے ہم خود کو گناہ سے بچا سکیں، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے اس راہ پر لے جائیں جو خدا کی راہ ہے. اور بے شک اس کے لیے بہت سی ایسی باتوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا کہ گناہ سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، آسان سے بہتر طریقے، اور ایسے طریقے کہ نہ صرف وہ طریقے ہیں گناہ سے بچنے کے بلکہ ان کاموں کے ذریعے ہمارے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا، ہماری جزا میں بھی اضافہ ہوگا، ہماری عبادتوں کے اعتبار سے بھی ہمیں فائدہ انشاءاللہ ضرور پہنچے گا. تو اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر چلنا، یا جو گناہ ہم کر رہے ہیں ان کو ترک کرنا، ان کو چھوڑنا، ان کے طریقے اس سیریز میں بیان کیے جائیں گے. آج اس پہلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے گناہ کے حوالے سے چند باتیں تعارف کے طور پر پیش کرتی چلوں کہ پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. کیا فقط یہ کہ یہ جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے بس ان کا تعلق یہ ہے کہ ہاں ہم نے گناہ انجام دیا اور اس کی سزا ٹھیک ہے بھگت لیں گے؟ کیا یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے؟ ہم ایک بات
کا اندازہ لگائیں کہ اس دنیا میں اگر کوئی سزا ہمیں ملتی ہے، جیسے مثلاً مثال کے طور پر کوئی سزا نہ ہو یا کوئی پریشانی کا ہی ہم سامنا کریں، مثلاً ہماری ایک انگلی اگر اللہ نہ کرے جل جائے تو اس جلنے کی وجہ سے ایک چھوٹا سا چھالا ہمارے ہاتھ میں یا ہماری انگلی میں پڑ جائے تو ہمیں اذیت کتنی ہوتی ہے کہ ہم پریشان رہتے ہیں، ہم بے قرار رہتے ہیں۔ ہمارے یہ گناہ جو ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں اور اس جہنم کی آگ میں ہمیں جلایا جائے گا، عذاب بے شمار ہوں گے، کیا ہم اتنی سکت رکھتے ہیں کہ اس عذاب کو برداشت کر پائیں گے؟ جبکہ آج ایک انگلی کا جلنا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، کیا اس جہنم کی آگ میں جلائے جانا کیا وہ ہم سے برداشت ہوگا؟ نہ صرف یہ بلکہ نہ جانے کتنے دردناک عذاب ہمارے ان گناہوں پر ہیں جن کو انجام دیتے وقت بعض اوقات ہم اس سے گناہ تصور ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا گناہ در اصل کیا ہے؟ در اصل یہ گناہ کچھ اور نہیں، خود پر ظلم کرنا ہے۔ دعائے کمیل ہم پڑھتے ہیں، مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں دعائے کمیل میں کہ در اصل گناہ اپنے آپ پر ایک ظلم کرنا ہے، اپنے نفس پر ظلم کرنا ہے۔ بے شک کیونکہ جب انسان گناہ انجام دیتا ہے تو وہ اپنے لیے سزا کا بھی انتظام کرتا ہے، یا ہم مثال کے طور پر اس دنیا میں جو خرابیاں ہیں جنہیں ہم انجام دیتے ہیں، مثلاً ہم نے کسی کو اذیت پہنچائی تو در اصل ہم علماء فرماتے ہیں اس کے متعلق کہ ہم نے اذیت اس انسان کو نہیں پہنچائی بلکہ ہم نے خود کو اذیت دینے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ ہم نے اگر کسی کو ایک تھپڑ مارا تو در اصل وہ تماچا ہم نے اپنے رخسار پر رسید کیا ہے۔ ہم نے کسی کی غیبت کی ہے تو در اصل ہم نے اپنی غیبت کے لیے راہ ہموار کی ہے۔ ہم نے کسی کا حق اگر کھایا ہے تو در اصل ہمارا بھی حق کھایا جائے گا، چھینا جائے گا، اس کے لیے ہم نے راہ کو ہموار کیا ہے۔ یعنی جو ظلم ہم دوسروں پر کر رہے ہوتے ہیں در اصل وہ ظلم ہم خود پر کرنے کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس بات کو ہم یاد کریں کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یزید سے کہا تھا کہ تو نے در اصل میرے بھائی حسین کا گلا نہیں کاٹا بلکہ تو نے خود اپنے گلے کو کاٹنے کا انتظام کیا ہے، تو نے ہمیں اذیت نہیں پہنچائی بلکہ در اصل تو نے خود کو اذیت دینے کا انتظام کیا ہے۔ بے شک یہ خدا کی طرف سے بالکل واضح بات ہے کہ انسان جو کسی اور پر ظلم کرتا ہے در اصل وہ خود پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کسی کو اذیت دیتا ہے، گناہ کرتا ہے، کسی کو اذیت دیتا ہے، پریشانی اور تکلیفیں دیتا ہے تو دراصل وہ خود کو ان تکلیفوں ان پریشانیوں کے لیے آمادہ کر رہا ہوتا ہے جس کو وہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایک مختصر سا واقعہ اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کروں۔ سعید ابن جبیر ایک بہت ہی بہترین شخصیت کے مالک تھے۔ سعید ابن جبیر جو کہ اہل بیت اطہار سے بڑی محبت کرتے تھے اور 49 ایئرز کی ان کی عمر تھی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور آپ کو شہید کیا گیا ہے، اور شہید حجاج ملعون نے آپ کو کیا تھا۔ اور آپ کے علم کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو سعید ابن جبیر اس ہستی کا نام ہے کہ بہترین عالموں میں آپ کا شمار ہے، بہترین فقیہ تھے، بہترین تفسیر پیش کرتے تھے آیتوں کی، تو لہٰذا سعید ابن جبیر اور آپ کی محبت اہل بیت اطہار سے جو تھی وہ آپ کی شہادت کے ذریعے واضح ہو گئی، اور خداوند عالم کی عبادت میں اس انداز سے مہو رہتے تھے کہ روایت میں اس بات کو پیش کیا گیا کہ سعید ابن جبیر عبادتوں کو اس طرح سے انجام دیتے کہ سردیوں کی راتیں، وہ سردی کی بہت زیادہ اذیت دینے والی جاڑوں کی راتیں، وہ سردیوں کی راتیں، اس میں سعید ابن جبیر 2 رکعت نماز اگر ادا کرتے تھے تو پوری رات گزر جاتی تھی۔ کس انداز سے کہ اس 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں 15 پارے سورہ حمد کے بعد 15 پاروں کی تلاوت کرتے تھے، دوسری رکعت میں 15 پارے، یعنی 2 رکعت میں پورا قرآن مجید مکمل کرتے تھے، پوری رات اس انداز سے عبادت کرتے تھے۔ وہ عالم تھا آپ کی عبادت کا، اہل بیت سے عشق آپ کا بہت ہی زیادہ تھا۔ آپ کے متعلق میں نے یہ مثال کیوں پیش کی ہے
کیونکہ جب آپ کو شہید کرنے کے لیے حجاج نے پکڑا ہے اور حجاج کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا، بہت ہی پیارا واقعہ ہے اور بہت ہی عبرت والا، اور ان کی زندگی کا اگر ہم پڑھیں جائزہ لیں، لیکن میں مختصراً پیش کر رہی ہوں کہ جب شہادت کے اعتبار سے کہ جب آپ کو پکڑ کر لایا گیا اور حجاج کے سامنے پیش کیا گیا، حجاج ملعون کہتا ہے سعید ابن جبیر سے کہ یہ بتاؤ کہ کس طرح قتل ہونا پسند کرو گے۔ سعید ابن جبیر کا جملہ تھا، مسکرا کر کہتے ہیں کہ جس طرح تو خود قتل ہونا پسند کرتا ہے اسی انداز سے تو مجھے قتل کر دے، جس طرح تو چاہتا ہے کہ تجھے قتل کیا جائے اس طرح تو مجھے قتل کر دے۔ یہ جملہ اپنے آپ میں اس بات کی دلیل پیش کر رہا ہے کہ دراصل انسان جو گناہ انجام دیتا ہے وہ خود اس کے لیے آگے بھی تیار رہے کہ اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس گناہ کا تعلق کسی اور سے ہے، وہ پلٹ کر اس تک واپس آنے والا ضرور ہے۔ یہاں تک کہ اس ملعون نے سعید ابن جبیر کو قتل کرا دیا، آپ کا سر تن سے جدا کیا، لیکن اپنی شہادت سے پہلے سعید ابن جبیر نے یہ جملہ کہا تھا، خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کی تھی، پروردگار عالم اس ظالم کو اب اتنا موقع نہ دینا کہ یہ میرے بعد کسی اور کو قتل کر سکے، کسی اور پر ظلم کر سکے۔ آپ کی یہ دعا رنگ لائی اور آپ کی شہادت کے بعد، سعید ابن جبیر کی شہادت کے بعد، حجاج ملعون صرف فقط 15 دن اس دنیا میں زندہ رہا اور پھر اس دنیا سے واصل جہنم ہو گیا۔ تو یقیناً کہ دراصل ہم جو دوسروں کو اذیتیں دیتے ہیں وہ پلٹ کر ہمیں ملتی ہیں۔ کوئی بھی گناہ جو ہم یہ سوچ کر اگر انجام دیں کہ اس کا تعلق تو دوسرے سے ہے، ہم کسی کی برائی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، کسی کو اذیت دے رہے ہیں، تو وہ پلٹ کر ہم تک پہنچنے والا ہے۔ تو یہ گناہ ہی تو ہیں کہ جو انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اسے خدا کی راہ سے دور کرتے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ تاریخ کا بھی اور جائزہ لیں۔ بہت سی مثالیں تاریخ کے دامن میں موجود ہیں کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے ابلیس ملعون کو راندہ درگاہ کیا، جبکہ وہ ابلیس ملعون کے جو بڑا عبادت گزاروں میں سے تھا، خدا کی کس قدر عبادت کیا کرتا تھا، لیکن وہ کیا بات تھی کہ جس کی بنا پر یہ خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا؟ وہ کیا چیز تھی کہ جس نے جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام اہل زمین کو طوفان میں غرق کر دیا؟ وہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے قوم عاد پر عذاب نازل ہوا؟ وہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے جناب قوم سمود پر چیخ کا عذاب نازل ہوا؟ وہ کیا چیز تھی جس کی بنا پر قوم لوط کی بستیاں آسمان تک لے جا کر الٹی کرائی گئیں اور اوپر سے پتھر برسائے گئے؟ وہ کیا چیز تھی کہ جس کی بنا پر قوم شعیب پر آگ برسائی گئی؟ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے فرعون دریا میں غرق ہوا؟ وہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا؟ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا؟ یقیناً ان تمام کا جواب یہ ہے کہ وہ خدا کی نافرمانیاں اور ان کے گناہ تھے جس نے ان عذاب کے لیے ان لوگوں کو آمادہ کیا کہ یہ عذاب ان پر نازل ہو جائے۔ تو لہٰذا ناظرین و سامعین کہ یہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں، یہ ہماری وہ نافرمانیاں ہوتی ہیں جو ہم خدا کی بارگاہ میں انجام دیتے ہیں اور جسے انجام دیتے وقت ایک مرتبہ سوچتے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کی بنا پر ہی یہ دردناک عذاب گزشتہ قوموں پر بھی نازل ہوا۔ ایسا نہ ہو جائے کہ ان کا شکار ہم بھی بنتے ہوئے نظر آئیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو گناہ سے بچانا بہت ضروری ہے، گناہ سے خود کو روکنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس سیریز میں مزید اسی حوالے سے گفتگو آگے بڑھے گی۔ ذکر کو آج یہیں پر سمیٹتے ہوئے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بات یہیں سے آگے بڑھے گی کہ یہ گناہ جو کہ ہماری آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہیں، ان کی دنیا میں بھی کیا ایسے برے اثرات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم گناہ کو ترک کریں، ہم خود کو گناہ سے بچائیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد گناہ سے بچنے کے طریقے کیا ہوں گے یکے بعد دیگرے ان کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انشاءاللہ
آپ زہرا چیریٹیبل ٹرسٹ کی اس ایک پیاری سی کوشش کو ضرور سماعت کیجیے گا کہ اس کے ذریعے انشاءاللہ اس ماہ رمضان المبارک میں اپنے آپ سے عہد کریں کہ خود کو گناہ سے بچا کر ہمیں چلنا ہے، اپنے آپ کو زیادہ تر عبادت الہی میں لگا دینا ہے اور اپنے آپ کو پاک و منزہ کرنا ہے۔ ماہ رمضان اپنے آپ کو پاک و طاہر کرنے کا ایک بہترین، ایک بڑا ہی پیارا، بڑا ہی عمیق و خوبصورت راستہ ہے، لہٰذا اس کے ذریعے فائدہ حاصل کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔